السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ عنوان اور ٹاپک کے تحت عاجز اویس بخاری آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ وہ عنوان میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ سننے والے سامعین کے لیے ایک دل جمعی بھی رہے اور اس کو مکمل سننے کی ان کی خواہش بھی برقرار رہے۔ یہ رہے گا کہ حب الوطنی، یعنی آپ جو ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک سے محبت کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ غزوہ ہند جس کے حوالے سے بڑی آج کل گفتگو سنی جا رہی ہے، اس پر آج عاجز تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ گفتگو آپ حضرات کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو مصطفی تو مصطفی تو مصطفی ہے۔ اپنے وطن عزیز سے بے پناہ اٹوٹ محبت، ہندوستان سے ہمیں اٹوٹ محبت کرنی چاہیے، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اور اس کو آگے بڑھانے میں، اس میں اپنی خدمات کو پیش کرنے میں اپنا بھرپور حصہ ادا کرنا چاہیے۔ وطن سے محبت صرف جذباتی نعروں اور جذباتی باتوں تک محدود نہ ہو، بلکہ ہم گفتار سے زیادہ کردار کے غازی بننا پڑے گا۔ اور وہ چیز علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کو چند باتیں پیش کی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ جس وطن میں رہ رہے ہیں اس سے محبت، آپ مکہ مکرمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ اس وقت کوئی اسلامی ملک نہیں تھا۔ آج یہ جو خط لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، ہمارے پڑوسی ملک کے بعض لوگ، بعض علماء کہہ کر کہ بھئی نہیں، جب ہم آئیں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی دن امکان ہی نہیں ہے، آئیں گے تو ہندوستان کے مسلمان ساتھ دیں گے، یہ اپنی غلط فہمیوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو مکہ مکرمہ کے لیے فرمایا نا، کب فرمایا؟ مکہ مکرمہ پورا مکمل کفر کا مرکز بنا ہوا ہے، باہر و اطراف 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت فرما رہے ہیں کہ میں اپنا یہ ملک چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور نہ کرتی۔ یہ ہے وطن سے محبت، آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا سر چشمہ ہے اور ایک خاص حصہ ہے۔ اب چونکہ ایک بہت زیادہ طبقہ ہمارا اس حدیث پاک کو لے کر ہمارے ابنائے وطن کے درمیان بھی بہت سارا وہ ایک ماحول بڑا خراب کریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے اندر بھی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان بڑے پریشان، ارے بھئی یہ تو حدیث سے بتایا جا رہا ہے، اور بڑے ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کون سی مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ، کہ بھئی ان کو سوچنا چاہیے، وہاں کے علماء، کوئی بھی مکتب دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا سنی ہو یا جو بھی مکاتب فکر کے حضرات ہے، میں سمجھتا تھا کہ کچھ سنجیدگی ان حضرات میں ہوگی، کوئی سنجیدگی نہیں۔ بھئی آپ کے پاس جتنے مسلمان پورے ملک میں ہوں گے، پورے ملک کی جتنی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ آبادی تو یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے۔ آپ ان کے لیے ایسی آکورڈ سچویشن پیدا کر دینا کہ جس میں کہ مسلمان پریشان ہوں، یہ کوئی بصیرت، حکمت یا اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اور میں ایک بات ویری کیٹیگوریکلی میں بڑا کلیئرلی کہہ دوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ زمین کی جنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے جس کو آپ جو ہے جنگ بدر سے ملا دیں، کوئی لے جا کر کے اس کو ابابیل اور ابرہہ سے جوڑ دیں۔ پہلی بات یہ کلیئر کر لیں، یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے کہ جو ہے اس قسم کی باتیں کہنا کہ مسلمانوں کے ساتھ، یہاں کے مسلمانوں کو غیر مسلمین کو
ایک پلڑے میں رکھ دینا اور خود کو اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھنا، یہ کوئی اسلامی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات کی وضاحت کے بعد میں چونکہ اس بات پر آؤں گا کہ غزوہ ہند سے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، بہت سارے میڈیا چینلز اس کو کور اپ کر رہے ہیں، غیر مسلمین بھی ہم سے سوال کر رہے ہیں، اپنے مسلموں میں بھی بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی میں نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے تحقیقی بات، کوئی اپنی طرف سے جذباتیت پر نہیں، تحقیقی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دیکھیے کہ غزوہ ہند سے متعلق جو ہے مختلف روایات ملتی ہے، جو کم و بیش کم سے کم میں نے میری نظر سے 5 حدیثیں گزری ہے، مگر 4 پر میں نے اس پر تحقیق کی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خلاصے کے طور پر پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث پاک سن لیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ اسے امام مسند احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 22,396، حدیث نمبر المعجم الاوسط نے اس کو حدیث نمبر 6741، بیہقی نے اس کو 18,600، یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کیا ہے ذرا الفاظ سن لیجئے۔ کیا ان ثوبہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مولا یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت ثوبان، ان سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اصبتان من امتی احذرهم اللہ من النار، دو گروہ، دو ٹکڑیاں جو اللہ تعالیٰ جن کو دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھے گا، عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ ہند کی طرف غزوہ کرے گا، یعنی غزوہ ہند کی طرف جائے گا، ہند کی طرف جہاد کرے گا، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ، اور دوسرا جو گروہ ہوگا، جو ٹکڑی ہوگی، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ حدیث کے الفاظ سن لیے آپ نے، دو گروہ ہوں گے جو دوزخ میں نہیں جائیں گے، ایک غزوہ ہند کے حوالے سے فرمایا، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا۔ حدیث کے میں نے آپ کو، اب آئیے کہ میں نے جو حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، ائمہ جرح و تعدیل کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی سند کے ایک راوی کے علاوہ سارے راوی ثقہ ہے ایک راوی کے علاوہ، اور وہ راوی ہے ابو بکر بن ولید بن عامر الزبیدی۔ ان کی ائمہ کرام کے پاس کوئی توثیق اور تصدیق نہیں ملتی، اسی لیے ابن حجر الاسقلانی نے ان کو تقریب التہذیب میں مجہول الحال کہا ہے، اور ائمہ جرح و تعدیل کے ہاں یہ کمزور درجے کی جرح ہے، اور ایسے راوی کی روایت ضعیف بدرجہ خفیف ہوا کرتی ہے۔ تو مطلب اس میں ایک راوی ضعیف ہے اور اس سے ہلکے قسم کا ذوف پیدا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 2 آ جائیے، امام طبرانی نے المعجم میں، امام بیہقی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث پاک وہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ ما عیسی ابن مریم صلی اللہ علی محمد وعلی عیسیٰ، یہ الفاظ کے اضافے ہے، اور ابن حبان نے اس کو ثقات کہا ہے۔ اب تیسری حدیث پاک میں فی غزوۃ الہند وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند، آقا کریم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نے ہم سے غزوہ ہند میں شرکت کے بارے میں وعدہ لیا، فَإِذَا اسْتَشْهَدَتْ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاء، اگر میں اس لشکر کو پالوں تو اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو میں، کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے، تو میں بہترین شہداء میں سے رہوں گا، اور اگر غازی بن کر لوٹ آیا تو میں جنت سے آزاد ابو ہریرہ بن جاؤں گا، فانا ابو ہریرہ المحرر۔ اب ذکر کردہ جو حدیث پاک کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت جبر بن عبیدہ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ اس میں بھی ذوف شدید درجے کا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ 2 طرق سے یہ حدیث پاک منقول ہے، تو روایت کے اعتبار سے حسن لغیرہ ہی ہے۔ تیسری حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، اور اس کو جو ہے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے اپنی مسند اسحاق میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث پاک کیا ہے، یہ حدیث میں تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے، میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ ضرور تمہارا ایک لشکر ہند سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین سندھ، ایک روایت میں ہند ہے، اب دوسری روایت میں سندھ ہے، کہ بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس لوٹیں گے، پلٹیں گے، تو شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔ حضرت وہی بات ہے پھر کہ اگر میں پاؤں تو جو ہے اپنا نیا اور پرانا سامان سب بیچ دوں، بیچ کر کے اس میں شرکت کروں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، آخرت کی جنت کی دنیا کی جنت کی طرح نہیں ہوگی، آدمی حضرت عیسیٰ کے خوف کی حالت سے ملیں گے جیسا کہ موت کا خوف، وہ مردوں کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت کے درجات کی بشارت دیں گے۔ اب اس حدیث پاک کی بحث کرنے کے بعد اب آئیے کہ میں تینوں احادیث طیبہ جو میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ پہلی روایت حضرت ثوبان سے،
جو صحیح یا کم سے کم حسن درجے کی ہے. دوسری روایت جو 3 طرق سے مروی ہے، تینوں طرق میں ضعف ہے، البتہ کثرت طرق کی وجہ سے اس کے اندر کا ضعف زائل ہو سکتا ہے. تیسری روایت جو 3 طرق سے مروی ہے، جس میں ہند کے ساتھ سندھ کا لفظ ہے، تو علی اختلاف روایہ کہ اس میں روایت میں تضاد نظر آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. البتہ چونکہ اس روایت میں فنی اعتبار سے ضعف شدید نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے، پلہ نہیں جھاڑ رہا ہوں میں یہ فنی اعتبار سے پہلی بحث کیا ہوں میں نے آپ حضرات کو بتانے کے لیے کہ یہ حدیث میں ضعف ہے، مگر ضعف شدید قسم کا نہیں ہے. اب آئیے کیا غزوہ ہند کیا ہے اور کیا ہو چکا اور اس کا اطلاق کس پر ہوگا. حدیث میں تو ہے الفاظ غزوۃ الہند. نمبر 1، سب سے پہلے ہند کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اگر آپ تاریخ کے آج کل جو سمجھا جا رہا ہے نا، ہند مطلب یہ ہندوستان ہے، یہ ادھر کا پاکستان ہے، بیچ میں کشمیر ہے، ہم پاکستان سے نکل کر حملہ کریں گے اور ہم جو ہے جنتی بن جائیں گے، یہ سب خام خیالیاں ہیں. سب یہ خام خیالیاں ہیں. پہلی چیز یہ آپ دیکھ لیں کہ ہند کہتے کس کو ہیں. کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں کیا ہند کا لفظ تھا ہندوستان کا؟ اس کو کیا کہا جاتا تھا اس وقت؟ اور ہند کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کہ کون سمجھائے گا؟ آپ کو تاریخ کی کتب سے پڑھنا پڑے گا. آئیے آپ کو بتاؤں میں. شروع میں پورے بر صغیر کے علاقے کا کوئی ایک نام نہیں تھا، مختلف ریاستوں کے الگ الگ نام تھے، بنگال، سندھ، بہاولپور، حیدرآباد، کشمیر وغیرہ وغیرہ. انہی میں سے ایک ہند تھا جو دریائے سندھ کے پار یعنی مشرقی علاقے کو کہا جاتا تھا، جہاں سنسکرت لینگویج میں بات چیت ہوتی تھی. کیونکہ جب اہل فارس نے اس علاقے کو فتح کیا، کامیاب کیا، انہوں نے دریائے سندھ کی مناسبت سے اس کا نام ہندو رکھا، بعد میں جا کر کے یہ ہند بن گیا. البتہ اہل عرب مشرق کی طرف کے تمام علاقوں کو ہند سے تعبیر کرتے ہیں. اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنا ہے تو اردو دائرۃ المعارف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 173، اور چھپی بھی ہے یہ پاکستان سے، پنجاب یونیورسٹی نے چھاپا ہے. مصر کے قدیم جغرافیہ دان لفظ ہند کو سندھ کے علاقے مشرقی سے تعبیر کرتے ہیں. ہند سے جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک بھی مراد لیتے ہیں. چنانچہ جب ہند کے بادشاہ یا ہند کے علاقہ کہا جاتا ہے تو اس سے صرف ہند مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں انڈونیشیا، ملایا اور مکران، بلوچستان، پنجاب کا کچھ حصہ اور شمالی مغربی سرحدی صوبے بھی شامل ہوتے ہیں. ایسا کوئی نام نہیں تھا جس کا اطلاق پورے ہندوستان پر ہو، یا ہند اور سندھ مل کر ہی ہندوستان کو ظاہر کرتا ہے. یہ تمام جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل غلط ہے. ہر صوبے کا الگ الگ نام ہوا کرتا تھا، ہندوستان ایک خاص کوئی نام نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو میں نے جو آگے بات بتائی ہے، ہند کے اطلاق میں عرب اور اہل فارس کے ہاں دریائے سندھ کا مشرقی علاقہ بحر سورج شامل تھا، جو آج ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بنگلہ دیش مکمل شامل، پاکستان کے قبائلی علاقے بھی شامل، اٹک پل تک جاتے ہیں، دریائے سندھ کے مشرقی علاقے، بقیہ تمام علاقے اور دریائے سندھ کے مشرقی واقع، اس کے ارد گرد کے علاقے. اہل عرب کے مطابق 24 اب آج کے دور کے 24 ریاستیں اور ممالک اس کا حصہ بنتی ہے. تو اب اہل عرب سندھ کو اس وقت بھی سندھ کہتے تھے. اسی لیے محمد بن قاسم کے تذکرے میں سب تاریخ دانوں نے ہند کا تذکرہ نہیں کیا، صرف سندھ کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آج کا جو غزوہ ہند کو ہندوستان سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ اہل عرب تاریخ اور جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے بالکل خلاف ہے. یہ وہ ہندوستان کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہے. نہیں، وہ ہند ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک پورا بلوچستان مصر کے علاقوں تک جا رہا ہے. مصر کا جو علاقہ آ رہا ہے، بلوچستان کا ادھر کا جو علاقہ آ رہا ہے، مغربی سرحد کا جو علاقے اوپر کے پڑ رہے ہیں شمال کی طرف، وہ سارے کے سارے علاقے اس میں شامل ہوں گے پھر ہند میں. وہ علاقوں کو کہا جاتا تھا. اچھا، اب غزوہ ہند کا مصداق کیا ہے اور یہ غزوہ کب ہوگا؟ کوئی مجھے لا کر کے ایک حدیث نہیں بتا سکتا صراحت کے ساتھ کہ یہ علاقہ کیا ہوگا اور یہ کب ہوگی. یہ نہیں ملے گا ہمیں، کوئی حدیث پاک ہمیں نہیں ملتی. تو حتمی اعتبار سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب جو جنگ ہو رہی ہے یا پھر ہم جنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو جو ہے یہ غزوہ ہند ہم کرنے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ، مبارکبادی شکریہ ادا ہو رہے ہیں. یہ جہالت والی باتیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا اتنے بڑے عالم علامہ فہامہ بننے کا دعویٰ کرنے والے حضرات ان تحقیقوں سے کیسے پیدل ہو چکے ہیں. دیکھیے، جذباتیت، اپنے ملک سے آپ محبت کریں. میں نے جو علامہ اقبال کا شعر جو پہلے ہی کہا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، بھئی آپ نے اسلامی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا ہے. اسلامی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا وطن کی محبت میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے وطن پاکستان سے محبت کر رہے ہیں. کون سا اسلام ہے یہ؟ ایک مسلمان کو شہید کر دینا یہ مسلمان ہے، اسلام ہے؟ ایک دوسرے کی مساجد، بھئی اگر کوئی مساجد میں حملہ کرے تو آپ اعتراض ہو رہا ہے،
آپ خود اپنے وطن کی کئی مساجد میں شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ آپ کون سے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نظام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی ہوگی، آزادی نماز پڑھنے کی ہوگی، ہو سکتا ہے، مگر آپ نے اپنے وطن کو کس قدر تباہ و تاراج کیا ہوا ہے آپ خود اٹھا کر کے دیکھ لیں. کسی اعتبار سے آپ کا وطن ایسا نہیں ہے جس میں آپ جو ہے کہہ سکیں کہ جو ہے کہیں پر آپ نے ترقی کی ہے. نہیں، آپ کلمے کی بنیاد پر کہتے ہیں. کون سے کلمے کی بنیاد پر؟ کون سا کلمہ کہتا ہے ادھر بھی مرنے والا مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان، ادھر قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے. اللہ کی مدد کس کے لیے آئے گی؟ کس کے لیے آئے گی؟ ہر طرف کرپشن بھرا ہوا، ہر طرف اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. ارے ہم نے تو قریب سے دیکھا ہوا ہے، ہم نے سعودی عرب میں ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. ہمارے آپ کے وطن عزیز میں ہم اپنے حیدرآباد، شہر حیدرآباد میں دیکھتے ہیں خواتین کی اکثریت پردہ پوش ہوتی ہیں، برقع پہنتی ہے. آپ کا کوئی ڈرامہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی آپ کا کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو اٹھا کر کے دیکھیں، ایک خاتون پردے دار نظر نہیں آئے گی آپ کے پاس، ایک برقعے میں نظر نہیں آئی. کون سے اسلام کا آپ دعویٰ ٹھیکیداری کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہاں ہے اسلام آپ کے پاس؟ آپ زبانی طور پر گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان جتنی آزادی کے ساتھ، جتنی دلی جذبات کے ساتھ، دلی یکسوئی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، کوئی زبردستی نہیں ہے، جتنا اسلام پر عمل پیرا ہے اتنا کوئی اور ملک میں، اسلامی ملک میں، سو کالڈ اسلامک ملک میں بھی اتنا پابندی کے ساتھ اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ میں چونکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو غزوہ ہند کیا ہے؟ تو میں نے کہا نا کہ کوئی حدیث پاک میں صراحتاً اس کا لفظ نہیں ملتا کہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسا ہوگی، کوئی لفظ نہیں ملے گا. اب پہلا قول میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بڑی نوجوان حضرات جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بڑی غور سے سنیں. یہ فضیلت ہند کی کسی خاص جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جنگ ہند میں ہونے والی سب جنگیں اس فضیلت میں شامل ہے. چنانچہ اسلام کے ابتدائی اور وسطی دور میں جو غزوات ہوئے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اس ہندوستان ایک عرصے تک دارالاسلام بنا رہا، وہاں اسلامی حکومتیں قائم رہی، تو بعض علامہ ابن کثیر جیسے محدث مورخ فرما رہے ہیں کہ وہ غزوہ ہند تھا. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 سن ہجری میں لڑی گئی. اس کے بعد محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں جو جنگ لڑی، اور پھر 34 صدی میں محمود غزنوی کے دور میں لڑی جانے والی جنگیں، اور 12ویں ہجری صدی میں احمد شاہ ابدالی کی جو دور میں لڑی گئی، آپ فرماتے ہیں یہ ساری جنگیں وہی تھی، غزوہ ہند. علامہ ابن کثیر، جو لوگ کو بڑا خبت ہے وہ لوگ سن لے، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر الدمشقی، والیوم نمبر 6 پیج نمبر 249 اٹھا کر کے پڑھ لیں. اور یہ مکتبہ ہے دار احیاء التراث العربی کا. آپ فرماتے کیا ہے؟ فرما رہے ہیں میں امیر معاویہ اور محمود غزنوی کے دور میں لڑی جانے والی دنگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے غزوہ ہند کو کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا. لہٰذا یہ جو قول ملتا ہے غزوہ ہند کا، یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت محمود غزنوی کی طرف جوڑا گیا ہے. اور اچھا، تمام روایت اگر آپ غور کریں گے نا، غزوہ ہند کے حوالے سے 3 لفظ ملتے ہیں: غزوہ، جیش، عصابہ. یہ تینوں واحد کے صیغے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی خاص لشکر یا جماعت ہوگی جو ہند میں قتال کرے گی. علامہ ابن کثیر نے ان تمام جنگوں کو صراحتاً غزوہ ہند کا مصداق قرار نہیں دیا. لہٰذا اس علاقے میں ہونے والی تمام جنگیں جو پہلے ہو چکی ہیں اس روایت کا مصداق ہے، اور یہ روایت اس میں شامل ہے. پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ مستند احادیث مبارکہ میں جنگ غزوہ ہند کے حوالے سے جو فضیلت ہے ثابت ہے. البتہ کسی بخاری، مسلم وغیرہ یہ احادیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے یہ روایت اس حوالے سے، مگر اس میں وہ روایت جیسے کہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں ہے، مگر نہ اس کے حوالے سے نہ علاقے کا تعین ہے، نہ وقت کا تعین ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے بر صغیر میں ہونے والی کسی بھی جنگ کو حتمی طور پر غزوہ ہند کہنا یہ نادانی ہے، کم علمی ہے. اور خواہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یا کوئی اور بھی جنگ ہو سکتی ہے، اگر ہو تو اس کا مصداق غزوہ ہند نہیں بن سکتی، یہ یاد رکھیے. تو اب رہی بات وہ پھر اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی بادشاہ کو گرفتار، اب کہاں ہے بادشاہوں کا دور؟ کون سا بادشاہ ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ جو کیا تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے جو بادشاہ ہوں گے ان کو گرفتار کر کر کے یاتو بملوک سندھ مغلولین فی السلاسل، کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر گرفتار کر کر بادشاہوں کو لایا جائے گا. ملوک کا لفظ ہے وہاں پر. آج ملوکیت کہاں پر ہے؟ ملوکیت کہاں پر ہے؟ بادشاہت کہاں پر ہے؟ اور اچھا یہ بھی ہے، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ دونوں جب لے کر آئیں گے نا، لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، وہ بھی اسلام قبول کریں گے.
تو معزز سامعین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ان حالات میں ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لا حاصل ہے، اور اس ایک بنیاد پر اپنے غلط افواہ اطلاعات پھیلانا، پھر اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے غیر مسلموں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہونا، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور ان چیزوں سے پرہیز، بھئی کئی چیزیں ایسی ہیں احادیث طیبہ میں ہیں، مگر اس پر درایت روایت کا بھی اعتبار دیکھا جائے گا، اور اس کے معنی اور مطالب کیا ہے، یہ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے گفتگو کرنی پڑے گی، ورنہ تو جذباتیت کے معاملے میں اگر آپ گفتگو کریں گے تو یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے اور انتشار کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ تو ہندوستان سے محبت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کی طرف رخ فرما کر کے اپنی محبتوں کا لمبی لمبی سانسیں لینے کا ہمیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، وہ آیا ہے، ایک وہ وجہ ہے۔ دوسری چیز، خواجہ ہند الولی کا وطن ہے، یہ خواجگاں حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا وطن ہے، انہوں نے اپنا مسکن بنایا ہے، اپنا حبیب پاک کے حکم پر تشریف لائے ہیں۔ میں علامہ اقبال کے جو اشعار ہے کہہ کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشکے جنا ہمارا، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہندوستاں ہمارا، ہندوستاں ہمارا۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت اہم گفتگو تھی، آپ حضرات اس کو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ غور سے سنیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس کی تفصیلات، وطن سے محبت اور ساتھ ہی ساتھ یہ غزوہ ہند کے حوالے سے تفصیلات آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز میں امن و امان کو قائم فرما، ہمارے تمام ابنائے وطن کو باری تعالیٰ امن و امان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، شیر و شکر کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرنے اور اس کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔